السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برسات کا موسم چل رہا ہے اور جگہ جگہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بارشوں سے گلیوں میں سڑکوں پر کیچڑ ہو جایا کرتی ہے۔ اب جب نمازی حضرات ان گلیوں میں سڑکوں پر گزریں گے تو کیچڑ کی چھینٹیں آنے کا امکان ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں سمجھنا یہ ہے کہ کیچڑ کی کتنی چھینٹیں آنے سے بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور کتنی چھینٹیں آنے سے بدن اور کپڑا پاک رہے گا، آج کی ویڈیو میں یہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، بارش کا پانی پاک ہے، کھانے پینے کے لیے بھی پاک ہے، یعنی اگر آپ اس پانی کو محفوظ کر لیں صحیح طور پر تو کھا پی بھی سکتے ہیں، اور بدن پر لگ جائے تو آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا۔ لیکن جب یہی پانی گلیوں میں سڑکوں پر گرے گا اور کیچڑ بنائے گا تو ہو سکتا ہے وہ کیچڑ ناپاک ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ کیچڑ ناپاک ہو۔ کیسے معلوم کریں کہ کیچڑ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس بات کو غور سے سمجھیں۔ دیکھیے، اگر یہ بارش کا پانی گرا ہے کچی سڑک پر یا پاک مٹی پر یا ایسی جگہ پر جہاں کوئی گندگی ناپاکی نہیں پڑی ہوئی تھی اور وہاں پر اب کیچڑ بن گئی ہے، تو یہ کیچڑ آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو آپ کا بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا۔ جب تک اس کیچڑ میں کوئی ظاہری ناپاکی نہ نظر آ جائے، یعنی وہ مٹی جہاں پر کیچڑ بنی ہے اس میں کوئی ظاہری ناپاکی نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی، اب کیچڑ بن کر آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ گئی تو آپ کا بدن اور کپڑا پاک ہے۔ لیکن اگر یہ کیچڑ ایسی جگہ پر بنی ہے جہاں پہلے ہی سے گندگیاں ناپاکیاں پڑی ہوئی تھی یا پہلے سے تو نہیں پڑی تھی، اب کیچڑ بن گئی ہے، اب آ کر جو ہے اس میں گندگیاں ناپاکیاں گر گئی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کیچڑ ناپاک ہو گئی۔ تو کتنی کیچڑ لگ جائے گی یہ والی تو بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا، یہ بات غور سے سمجھیں۔ دیکھیے، اگر یہ ناپاک کیچڑ آپ کے بدن اور کپڑے پر لگ گئی ہے 1 یا 2 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اتنی مقدار یا اس سے کم مقدار پر آپ کے بدن اور کپڑے پر جو چھینٹیں آئی ہیں کیچڑ کی، آپ ان تمام چھینٹوں کا یہ اندازہ کر کے دیکھیں کہ ان سب کو ملا کر وہ 1 یا 2 روپے کا جو سکہ آتا ہے اتنی بن جائے گی یا نہیں۔ اگر اتنی بن جائے یا اس سے کم رہے، اتنی تو معاف ہے، یعنی آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا بدن اور کپڑا ابھی تک ناپاک نہیں ہوا۔ لیکن اگر چھینٹیں اس مقدار سے زیادہ ہو جائیں، اتنی ہو جائیں کہ آپ جو ہے جب اس پر اندازہ کر کے دیکھیں تو اتنی مقدار سے بہت زیادہ بن جائے یا تھوڑی بہت بھی اگر زیادہ بن جائے گی تو آپ کا بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اس جگہ کو، اس بدن کو، اس کپڑے کو دھوئیے، اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیں۔ اگر آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی کپڑے اور بدن کے ناپاک ہونے کی وجہ سے۔ تو بدن پر یہ کیچڑ لگی ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیچڑ کیسی ہے۔ کیچڑ اگر پاک ہے، بدن کپڑوں پر لگ گئی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، بدن کپڑا ناپاک نہیں ہوا، پاک ہے۔ لیکن اگر کیچڑ ناپاک ہے، وہ اب آپ کے بدن یا کپڑوں پر لگ گئی ہے تو دیکھا جائے گا کم ہے زیادہ۔ کم کتنی ہے اس کی بھی مقدار میں بتلا چکا، زیادہ کتنی ہو جائے گی اس کی بھی مقدار بتلا چکا۔ کم ہے تو پاک ہے، نماز ہو جائے گی، زیادہ ہے تو آپ کی جو ہے نماز نہیں ہوگی بدن اور کپڑے کے ناپاک ہونے کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔